بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلید اردو سے رموز اوقاف جو ہیں جن کو آپ پنکچویشن مارک کہتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی بھی عبارت ہو یا کوئی بھی پیراگراف لکھنا ہو تو یہ اس عبارت یا پیراگراف کے حسن ہوتے ہیں۔ رموز اوقاف کے بارے میں تھوڑی پہلے اس کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہے اشارہ کے، رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی اشارہ کے ہیں، اور اوقاف وقف کی جمع جس کے معنی ہیں توقف یا ٹھہراؤ کے۔ چنانچہ رموز اوقاف کے معنی ہوئے توقف یا ٹھہراؤ کے۔ رموز اوقاف سے مراد وہ علامات ہیں جو تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے یا کسی ایک جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصوں سے علیحدہ کرتے ہیں۔ تو اگر اس کے بارے میں یہ وضاحت ہے تو یہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی ان کا آغاز کہاں سے ہوا تھا۔ تو رموز اوقاف کی جو نام اور شکلیں ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ سکتہ یا وقف خفیف کو ہم کوما کہتے ہیں، وقف یا نصف وقف کو ہم سیمی کالن کہتے ہیں، رابطہ یا وقف لازم کو کالن کہتے ہیں، تفصیلیہ کو کالن یا ڈیش کہتے ہیں، ختمہ یا وقف مطلب کو فل سٹاپ کہتے ہیں، استفہامیہ یا سوالیہ کو سائن آف انٹروگیشن کہتے ہیں، ندائیہ یا فجائیہ کو سائن آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں۔ اب ون بائی ون میں کوشش کرتا ہوں، بلکہ آگے کچھ رہتے ہیں۔ یہ ہو گئے جی، واوین کو ہم انورٹڈ کوماز کہتے ہیں، خط کو ہم ڈیش کہتے ہیں، کوسین کو ہم بریکٹس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اچھا جی، اگر آگے ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سا تو ون بائی ون ان کے ڈیٹیل کے بارے میں پڑھتے ہیں تھوڑی سی۔ سکتہ جو ہوتا ہے جس کو ہم کوما کہتے ہیں، رموز اوقاف میں یہ علامت سب سے کم توقف کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ توقف کہتے ہیں وقفہ، جس لفظ کے بعد یہ علامت آئے وہاں قاری کو بغیر سانس ٹوٹے بالکل ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرنا چاہیے۔ اس علامت کو وقف خفیف بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب ان کی آپ مثال دیکھتے ہیں۔ تو پہلی مثال ہے کراچی، پھر دیکھیں جی سکتہ ہے لاہور، پھر سکتہ پشاور اور کوئٹہ، بالترتیب سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے صدر مقام ہیں۔ اب دیکھیں یہ سارے جو ہے نا شہر جو ہیں یہ پاکستان کے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کے درمیان میں سکتہ یا کوما لگایا، اور آخری لفظ کے ساتھ سے پہلے اور لگتا ہے۔ دوسری مثال ہے گداگری کو مذہباً، دیکھیں مذہباً، اخلاقاً اور رسماً ان کے درمیان کوما لگایا برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ طرز عمل عامیانہ، جاہلانہ اور سوکیانہ ہے۔ عامیانہ اور جاہلانہ کے بعد درمیان میں یہ سکتہ لگا ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح مثال نمبر 3 ہے دن ہو کہ رات، سفر ہو کہ حضر، خلوت ہو یا جلوت، انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کو نہ بھولے۔ اس طرح مثال نمبر 4 ہے نہ نو من تیل ہوگا، اب دیکھیں وقف ہو گیا، تو بلکہ سکتہ تھوڑا سا وقفہ، نہ رادھا ناچے گی، میں کھیل کے میدان سے گھر آیا، نہایا، ادھر دیکھیں یہ علامہ لگی ہوئی ہے، کپڑے بدلے، چائے پی اور سیر کو چلا گیا۔ اب اس شعر کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی سکتہ کی علامت استعمال ہوئی ہے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، یہ دیکھیں، عدالت کا، یہ دیکھیں، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام، یہ سکتہ، دنیا کی امامت کا۔ تو یہ ہے سکتہ کے بارے میں۔ اور رموز اوقاف کی جو دوسری قسم ہے اس کو ہم وقفہ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم رموز اوقاف پڑھیں جس کو وقف کہتے ہیں، جس کو سیمی کالن کہتے ہیں۔ یہ علامت سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے آتی ہے، اسے نصف وقف کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس علامت کا استعمال تحریر میں عام طور پر 2 موقعوں پر ہوتا ہے۔ کون کون سے 2 موقع؟ پہلے نمبر پر جب ایک طویل جملے میں کئی ایسے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جن میں مفہوم پورا ادا نہ ہوتا ہو تاکہ غلط بحث نہ ہو جائے، اور دوسری جو ہے جب کسی جملے کے مختلف اجزاء پر زور دینا مقصد ہو۔ اب ان کی مثالیں کے بارے میں اگر دیکھ لیں تو اس میں پہلی مثال ہے تم روئے اور ہمارا دل بے چین ہوا، اب دیکھیں یہ ہے جی ادھر وقفہ، تمہاری انگلی دکھی تو ہمارے دل پر چوٹ لگی، یہ بھی وقف ہو گیا۔ مصیبت ہم نے بھری، مصیبتیں ہم نے بھری، یہ بھی وقفہ۔ اور تکلیفیں جو ہیں ہم نے اٹھائیں، دیکھیں ہر کے بعد جو ہے نا وقفہ کی علامت آ رہی، یہ دیکھیں۔ راتوں کو اٹھ کر ہم بیٹھے، یہ دیکھیں۔ کندھے سے لگایا، چمکایا، لوریاں سنائی، غرض یہ کہ جان و مال آرام سب کچھ تمہارے لیے تاج کیا، کیا اس کا یہی صلہ ہے؟ تو یہ سوال نشان اینڈ پر ہے۔ دوسری مثال ہے مسدس، علی کی مسدس،
ایک ہو گیا، یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جوید، یہ تینوں حالی کے تو ان کے درمیان میں یہ وقفہ کی علامت ہے۔ نذیر احمد کی میرات العروس، اب ادھر قوم آ رہا ہے، توبۃ النصوح، ابن الوقت، بنات الناش، یہ سکتا۔ اب کیونکہ نذیر احمد کی بات ختم ہو گئی ہے، ان کے ناولوں کے بارے میں بات ختم ہو گئی، اب شبلی کی بات ہے۔ شبلی کی الفروق، الممون، موازنہ، انیس و دبیر اور سیرت النبی پڑھنے اور بار بار پڑھنے کے قابل کی کتابیں ہیں۔ تیسری مثال، جو کرے گا سو بھرے گا، جو بولے گا سو کاٹے گا، ان کے درمیان میں یہ وقفہ ہے۔ چوتھے ہے آنا تو خفا آنا، جانا تو رلا جانا، تو ان کے درمیان میں بھی وقفہ ہے۔ چوتھے ہے پانچویں مثال ہے، جس نے محنت کی فقط اسی کا حق ہے کہ اپنی محنت سلا پائے، اس کے درمیان میں وقفہ ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں تیسرے نمبر پر رموز و کاف، جس کو ہم رابطہ کہتے ہیں۔ پہلے میں اس کی میں ڈیفینیشن آپ کو بتاتا ہوں۔ اس علامت کا ٹھہراؤ وقفہ کے ٹھہراؤ سے قدرے زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، سکتہ تھوڑا ٹھہراؤ، وقفہ اس سے زیادہ، اور رابطہ اس سے بھی زیادہ ٹھہراؤ۔ جو ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو زیادہ ٹھہراؤ کے لیے بات ہو رہی ہے، تو اس علامت کو وقف لازم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علامت ایسی جگہ لائی جاتی ہے جہاں وقف کرنا لازم ہو۔ عام طور پر اس کا وقف استعمال وہاں کیا جاتا ہے جب جملے کی سابقہ خیال یا بات کی تشریح یا تصدیق کی جائے، یا کسی مختصر ضرب المثل یا کہاوت وغیرہ کو بیان کرنا ہو، تو کسی خیال کو پورے طور پر جو ہے نا بیان کرنے کے لیے پہلے کوئی دوسرا خیال بیان کیا جائے تو وہاں بھی لگتی ہے۔ جیسے یہ چند اب مثالیں ہیں، اب دیکھیں جی۔ پہلی مثال ہے، سفر ہو یا حضر، دن ہو یا رات، کام ہو یا تفریح، ہمیشہ ہر جگہ اپنی صحت کا خیال رکھو۔ پہلے ہر لفظ کے ساتھ جو ہے کوما لگا ہے، چھوٹا وقفہ تھا۔ اب جب بڑا وقفہ کرنا ہمارا مقصد تھا تو اس کے درمیان میں ہم نے رابطہ کی علامت یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے۔ اگر کوئی نعمت ہے تو یہی ہے۔ دوسری مثال ہے، کسی حکیم کا قول ہے، آپ کاج مہا کاج، تو کسی حکیم کا قول ہے، ادھر ہم روک گئے ہیں تھوڑے سے وقفے کے لیے، ادھر یہ آ گئی علامت۔ بقول شاعر، عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے، یہ ادھر آ گیا علامت۔ سچ ہے، کیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، تو یہ بھی قول کے ساتھ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگلی دو مثالیں آپ دیکھ لیں۔ تو چوتھے نمبر پر جو رموز کاف ہے وہ تفصیلی ہے۔ تو تفصیلی سمبل یہ ہوتی ہے، جیسے میں لگا رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ سمبل ہوتی ہے، یہ علامت ہوتی ہے۔ یہ علامت جیسا کہ اس کے نام سے مترشح ہے، کسی بات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے استعمال ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کے استعمال سے پہلے حسب ذیل یا منظر ذیل وغیرہ الفاظ لائے جاتے ہیں، ان کا محل استعمال ہوتا ہے۔ یہ علامت بالعموم کسی طویل اقتباس یا فہرست وغیرہ کو پیش کرنے سے پہلے استعمال جو ہے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی ایک مثال ہے، جیسے یہ دیکھتے ہیں، ناریل کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ کون کون سے فائدے ہیں اس کے لیے یہ سمبل ہے تفصیلیہ کی، میں نے پہلے بتایا سمبل تفصیلیہ کی یہ ہوتی ہے، یہ پھر دیکھ لیں ایسے، تو یہ نہیں ہوتی اس کو۔ اس کا تیل جلاتے ہیں، اب دیکھیں یہ اب اور سمبل آگے، کھانے میں ڈالتے ہیں، یہ وقف آگے، خول سے ڈونگے بناتے ہیں، ریشہ رسیوں کے بٹرے میں کام آتا ہے، کچا ہو تو اس کا پانی پیتے ہیں۔ تو اس کی مزید اگزامپل جو ہیں وہ دوسری آپ نے دیکھ لینی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں تیسری، پاکستان کے بڑے شہر یہ ہیں، یہ تفصیلی علامت لگی ہوئی ہے، یہ پھر میں دکھا رہا ہوں، یہ تفصیلی علامت، کراچی، حیدرآباد، ملتان، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، پشاور، تو یہ اچھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور مثال دیکھتے ہیں، چوتھی، صرف دولت کا ہونا خوشی کی دلیل نہیں ہے، قارون ہی کو دیکھی، یہ دیکھیں تفصیلیہ۔ اس کے بعد بے شمار دولت تھی لیکن اچھا۔ پھر اگلی مثال دیکھیں، صبح کی سیر کے بہت سے فائدے ہیں، کیا فائدے ہیں جی، جن میں چاند ایک درج ذیل ہیں، یہ علامت جو ہے نا تفصیلیہ لگی کھڑی ہے، اس طرح میں بار بار دکھا رہا ہوں، اس میں بھی لگتی ہے۔ اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں جی، اس بارے میں سر سید احمد خان کا کہنا ہے، یہ تفصیل ہے، بھائی کیا کہنا، اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ اور آخری ہے، علامہ اقبال نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا، یہ تفصیل ہے۔ اس سے آگے ختمہ ہے جس کو ہم فل سٹاپ کہتے ہیں، یہ ہم روزمرہ کی تحریروں میں جملوں کے اختتام پر رکھتے ہیں۔ جیسے کہ اس علامت کے نام ہی سے ظاہر ہے، یہ علامت تحریر میں جملے کے خاتمے پر اس وقت لگائی جاتی ہے جہاں ٹھہراؤ بھرپور ہوتا ہے۔ اس علامت کو وقف مطلق بھی کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسے فل سٹاپ کہتے ہیں، اور بعض ایک نقطے سے ظاہر کرتے ہیں، مگر جن زبانوں میں منقوط حروف کی کثرت تعداد ہو وہاں علامت یہ پیدا ہوتی ہے، اس لیے چھوٹا سا خط لگاتے ہیں،
اردو میں بھی ایک چھوٹے سے خاص سے ظاہر کرتے ہیں جس کو نقطے بھی کہتے ہیں. مثلا دنیا دارالعمل ہے، اینڈ پر دیکھیں فل سٹاپ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اینڈ پر فل سٹاپ جس کو آپ خاتمہ کہتے ہیں. تو یہ تمام جملے جو ہیں ان کے اینڈ پر جو ہے نا فل سٹاپ لگے ہوئے خاتمہ، یہ ایک جملے کو ایک جملے کی تکمیل کرتے ہیں. کہ خاتمہ کے بعد آگے چلتے ہیں. ہاں جی، یہ ہو گیا سوالیہ، انٹروگیٹو سائن آف انٹروگیشن. یہ علامت جیسے کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے کسی سوالیہ لفظ یا سوال جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے. اردو میں اسے استفہامی بھی کہتے ہیں. اس علامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی سوال کیا گیا ہے اور جہاں تک اس کا جواب نہ ملے خیال مکمل رہتا ہے. یہ علامت فا یعنی فے اور ہائے ہنوز ہے کو ملا کر بنائی جاتی ہے جس کا مادہ لفظ فہم ہے. یہ علامت بھی علماء اندلس کی ایجاد ہے. اس کو اندلس پڑھتے ہیں، اندلس پڑھیں، جبکہ اصل لفظ ہے اندلس. سپین کو اندلس کہتے تھے. اہل یورپ نے اس کو ذرا سے تغیر سے جاری کر رکھا. جیسے کوئی بھی سوال ہو تو اس کے اینڈ پر سوال نشان کیا ہے، کہاں کا ارادہ ہے، کس کی باری ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھ سے کل صبح میرے مکان پر ملیں، آج کون سا دن ہے، کیا اس معاملے میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں. تو ہر جملے کے اینڈ پر آپ دیکھیں سوالی نشان لگا ہوا ہے. اس کے بعد ندائیہ یا فجائیہ جس کو سائن آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں. ندائیہ یا فجائیہ جس کو سائن آف ایکسکلیمیشن کہتے ہیں. تھوڑی سی اس کی ایک لائن میں ڈیٹیل، مختصر ڈیٹیل. یہ علامت دراصل لفظ ندا کا جو ہے نا مخفف ہے. ندا کا مطلب ہوتا ہے بلانا، پکارنا. ٹھیک ہے، علامت ندا کا مخفف ہے. تو اس کے ساتھ اور نون کا نقطہ اور الف ملا کر بنائی جاتی ہے. یہ علامت دو مقاصد کے طور پر استعمال ہوتی ہے. جب کسی کو ندا دینا، پکارنے، خطاب کرنا مقصود ہو، جیسے عزیز طلباء، یہ دیکھیں یہ آگے ہے سائن آف ایکسکلیمیشن، پکارا جا رہا ہے. اے دوست، پکارا جا رہا ہے. خدایا، یہ دیکھیں خدا سے مدد لی جا رہی ہے. آمد کو پکارا جا رہا ہے. تو ان کے اینڈ پر جو ہے سائن آف ایکسکلیمیشن یا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں علامت ندائیہ، اس کا استعمال ہوا ہے. اچھا، اس علامت میں یہ علامت ندائیہ بھی پچھلی میں یہ استعمال ہوئی ہیں. اچھا، دوسرا حصہ دیکھا جائے جب تحریر میں طبیعت کسی جذبہ یا جوش کو ظاہر کرنا مقصود ہو تو بھی یہی علامت لگتی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے. یہ الفاظ بلا اختیار یا خود بخود زبان سے نکل آئیں، جیسے غصہ، حقارت، استجاب، تمنا، ادب، تعظیم، ندامت، خوف، تسین و آفرین وغیرہ جذبات کے اظہار کے موقع پر. جذبات کی شدت کی مناسبت سے ایک لفظ سے ایک سے زیادہ علامتیں بھی لگائی جا سکتی ہیں. جیسے اوف، لیکن اوف کے آگے بھی ہے وہ، اور رحم آگے. میں اور بعض میں سے یوں تشنا کام آؤں، اس کے آگے بھی یہی علامت ہے. محترم و معظم، اس کے آگے بھی یہی، بس یہ ہے. تو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں واوین جس کو آپ انورٹڈ کوماز کہتے ہیں. یہ انگلش میں ڈائریکٹ، انڈائریکٹ میں بھی یوز ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں. پہلا ہے جی، اس علامت کا استعمال کسی کا قول اس کے الفاظ میں نقل کرتے وقت یا کسی کا اقتباس اندراج کرتے ہوئے اس قول یا اقتباس کی ابتدا اس کے آخر میں کیا جاتا ہے. جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ واوین کے اندر والی عبارت قائل کے اصل الفاظ میں، جیسے اس نے جواب دیا، کیا بھائی جواب دیا، میں کل 10 بجے یا صبح یہاں آؤں گا. یہ انورٹڈ کوما میں یہ آیا ہے. تو جب تضمیم کا ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو اردو ادب کی ایک جو ہے اس میں استعمال ہوتی ہے، وہ بھی انورٹڈ کوماز میں یا واوین میں ہوتی ہے. جیسے ایک شعر ہے، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں. تو یہ دیکھیں یہ میر کا مصرع انہوں نے لکھا ہے، تو یہ اس کو تضمین بھی کہتے ہیں. اچھا، قائد اعظم کا فرمان ہے. کیا فرمان ہے؟ تو فرمان جو ہے اس کے جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں وہ بھی انورٹڈ کوماز میں. کوئی نصیحت ہو باپ بیٹے کو آ رہا ہے تو وہ بھی انورٹڈ کوماز میں. ملازم سے کہا، کس نے، میں نے کہا یا مالک نے کہا، تو وہ بھی اس طرح والی. تو اس طرح یہ آخری مثال بھی آپ دیکھ لیں. اس کے بعد چلتے ہیں، یہ ایک اور مثال آ گئی ہے جی واوین کے حوالے سے. بیچارہ ندیم بہت غریب آدمی ہے، اس کے کارخانے میں فقط 2000 آدمی کام کرتے ہیں. اور بانگ درا علامہ اقبال کا اولین شعری مجموعہ ہے. بانگ درا کو انورٹڈ کوماز میں لکھا گیا ہے اور اس کو ایک خاص کتاب بنا دی گئی ہے. قوسین مختلف اشکال کی ہوتی ہیں جس کو خطوط ودانی بھی کہتے ہیں، اور ہم اپنی میتھمیٹک میں تو اس کو
छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट कहते थे। इस अलामत को जिसके लिए अंग्रेज़ी में लफ्ज़ ब्रैकेट इस्तेमाल होता है, किसी इबारत में लफ्ज़ मोतरदा या जुमला मोतरदा के तौर पर लगाए जाते हैं। ये जुमला मोतरदा वो होता है जिसमें किसी की डिटेल बतानी मकसूद होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि कैद आज़म ने पाकिस्तान बनाया, ठीक, वो कैद आज़म से मुराद है जी बानी पाकिस्तान या मोहम्मद अल जिन्ना। अगर कैद आज़म पाकिस्तान को मैं आगे ब्रैकेट में लिख दूँ मोहम्मद अल जिन्ना, तो वो कैद आज़म की डिटेल बताई जा रही है। तो ये इसकी ये मिसालें हैं, ये भी आप जो है वीडियो रोक कर आप देख सकते हैं। आगे खाता जिसको डैश कहते हैं, ये अलामत भी जो एक छोटे से खाते मुस्तकीम या लकीर की सूरत में लिखी जाती है, करीब करीब इस तौर पर होती है जो कौसैन का महल इस्तेमाल होती है। यहीं से भी लफ्ज़ मोतरदा जुमले मोतरदा के पहले और आखिरी हिस्से में लगाते हैं। तो पहले मिसाल ये देखें, आप तो इसी तनख्वाह में वो जितनी भी है गुजारा करना होगा। उसामा, ना सिर्फ उसामा बल्कि इसका सारा ख़ानदान देखें आगे डे इंतहाई शरीफ है। तो अगली मिसालें आप देख सकते हैं। तो इस तरह जो है ना, ये हमारे रमूज़ औक़ाफ़ की जो मुख्तलिफ़ अलामतें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह ताला हम सब को हामी नासिर, खुदा हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।